لیکن ایک وقت اس عثمان غنی پر ایسا بھی آیا کہ بلوائی مصر کے بغاوت کر کے آ گئے اور حضرت عثمان غنی کے ارد گرد گھر کے ارد گرد محاصرہ کر لیا۔ 40 دن تک آپ پر کھانا پانی بند کیا گیا تھا۔ واقعات کربلا کے درمیان یہ بات بھی آنی چاہیے، حضرت عثمان غنی کو مسجد جانے سے تک روک دیا۔ یہ بلوائی یہ نیو مسلم تھے، مصر کے، ایجپٹ کے، اور ان کو بھڑکایا تھا ایک عبداللہ بن سبا نام کا شخص، یہودی جو اسلام لایا تھا، اور وہی ہے جو حضرت علی کے شیعہ پیدا کرنے میں بہت بڑا معاون تھا، یعنی ایک الگ جماعت پیدا کرنے میں، الگ جماعت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصل شیعہ ہیں الحمدللہ وہ ہم ہیں۔ شیعہ کا مطلب ہے حمایت کرنے والا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت اصل میں جس طرح سے ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کرتے ہیں، اور یہودیوں کی طرف سے جو چیزیں بنائی گئی تھی عبداللہ بن سبا کے ذریعے سے، حضرت عثمان غنی کے گھر کے اطراف محاصرہ کیا 40 دن تک۔ حضور کی زوجہ حضرت حفصہ پانی لے کر کے اپنے خچر پر جا رہی تھی، ان بلوائیوں نے تیر مار کر کے ان کو بھی گرایا تھا، حضور کی زوجہ کو، ام المومنین کو۔ 40 دن گزر گئے، آپ نے کھڑکی سے آواز دے کر کے لوگوں سے کہا تھا، مدینے والوں، اے لوگوں کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ تم نے مجھ پر پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا؟ جب مدینے والے پیاسے تھے میں نے کنواں خرید کر کے وقف کیا تھا، آج بھی وہ کنواں مدینے میں موجود ہے۔ جب جیش عسرہ میں کسی کے پاس مال نہیں تھا، کیا میں نے مال دے کر کے جنگ تبوک میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خیرات نہیں کیا تھا؟ لیکن ان پر کوئی چیز اثر نہیں کی۔ 40واں دن تھا، حضرت عثمان غنی سوئے تھے، خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دوپہر کا وقت تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی خواب میں تشریف لائے، حضرت عثمان غنی رو پڑے، کیونکہ بھوک اور پیاس کی شدت، ہلکی پھلکی چیزیں جو بھی گھر میں ہوتی کھا رہے ہوں گے، لیکن پانی تک بند تھا، پیاس کی شدت تھی۔ حضرت عثمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں قتل و خون ہو جائے، میں اپنی فوج یا اپنے لوگوں کو لڑنے کا حکم نہیں دیتا کہ آپ کے مدینہ پامال نہ ہو، لیکن پیاس کی شدت ستا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان صبر کرو، میں اپنے ہاتھ سے تجھے پانی پلاؤں گا۔ خواب اتنا دیکھا، بیدار ہو گئے۔ حضرت عثمان اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا، اور اس کے بعد قرآن کھول کر کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ پہلا پارہ جس کی آخری صفحے میں آیت آتی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ تلاوت کر رہے۔ بلوائی گھر توڑ کر کے اندر آ گئے، گھر توڑ کر کے خلیفہ برحق کے گھر میں اندر داخل ہوئے۔ 4 لوگ آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹ پڑے، ایک نے داڑھی پکڑی اور دوسرے نے خنجر آپ کے سینے پر مارا، خون کا فوارہ جو اچھل کر کے قرآن پاک پر گرا ہے۔ قرآن پاک اسی جگہ اسی آیت پر یہ خون کے قطرے گرے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ سمیع علیم ہے۔ وہ قرآن پاک بھی رکھا گیا آج تک۔ میرے عزیزو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس کے بعد فتنوں کا ایک دور شروع ہو گیا، فتنوں کا دور شروع ہوا، مسلمانوں کے درمیان اختلافات جنم لے گئے، یہودی داخل ہوئے اور جو ان کو کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا، 2 جماعتیں بنا دی۔ ایک جماعت نکلی حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کہ جو لوگ آئے تھے، کیونکہ حضرت عثمان کے انتقال کے فوراً بعد، شہادت کے بعد، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے خلافت کو سنبھال لیا، اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے اب جو حالات تھے، چیلنجز تھے، وہ بہت سخت تھے۔ حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ بھی لینا تھا، مدینے والوں کو سمجھانا بھی تھا، تو حضرت علی کے یہ 5.5 سال جو خلافت کے تھے انہی معاملات میں گزرے، خانہ جنگی زیادہ ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ سڑک پر، راستے پر کنکر 1000 گرے ہوں، آپ کوئی بھی چپل پہن کر کے چل سکتے ہیں، چپل پہن کر کے کنکریوں پر چل سکتے ہیں، لیکن ایک کنکر بھی اگر چپل کے اندر آ گیا تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بار بار چبھتا رہے گا، بار بار ڈھستا رہے گا۔
جوتے کے اندر اگر ایک کنکر آ گیا تو چلنے نہیں دے گا، باہر 1000 کنکر ہو۔ یہی حالات آج بھی ہیں۔ ہم ان سے نہیں ڈرتے جو سڑک پر پڑے ہوئے کنکریاں ہیں، ہم رون کر کے گزریں گے انشاءاللہ۔ جتنے دشمنان اسلام ہیں ان سے ہمیں خوف نہیں، لیکن ہمیں تکلیف انہی کنکروں سے ہوتی ہے جو جوتے کے اندر آ کر ڈھستے ہیں۔ وہ جماعت میں ہوتے ہیں، شکل مسلمانوں کی سی ہوتی ہے، چہرہ مسلمانوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ ڈستے رہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ یہی معاملات ہوتے رہے، دسیسہ کاریاں ہوئی، لوگ فریب کرتے رہے، اور حضرت علی کی شہادت کا بھی سبب یہی بنا۔ جب آپ محراب میں تھے مسجد کے قریب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں جو شہید کیا وہ خارجیوں نے۔ خارجی کون تھے؟ پہلے مسلمان ہی تو تھے۔ حضرت علی کا انکار کر گئے، حضرت علی کو کفر کی طرف پھیر دیا معاذ اللہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے ساتھ جنگیں بھی ہوئی خارجیوں کے ساتھ۔ انہی خارجیوں میں سے ایک ملعون نے حضرت علی کو قتل کیا تھا، شہید کیا۔ یہ سب حالات کس لیے آئے؟ انہی منافقین کے ذریعے سے آئے۔ اسی لیے میں تفسیر میں بھی اس سے قبل آپ سے کہا تھا کہ قرآن میں شروع سورہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں کافروں کے متعلق جو کھلے کافر ہیں 2 آیتیں آئیں، اور منافقین کے مذمت میں 13 آیتیں اللہ نے نازل کی۔ یہ زیادہ خطرناک ہے تمہارے لیے، یہ زیادہ ڈینجر ہے تمہارے لیے۔ عزیزان گرامی، صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی یہی حالات تھے، جو 4 سال میں انہیں بیت المقدس فتح کرنا تھا، اس کو فتح کرتے کرتے 18 سال لگ گئے، صرف اس وجہ سے کہ منافقین جماعت میں داخل تھے، جو کنکریاں جوتے میں داخل ہوتی۔ یہی لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جتنے لوگوں کو تکلیفیں آئی ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے لے کر پھر تاریخ چل پڑی دشمنوں کی، چھپے ہوئے دشمنوں کی، وہ تاریخ آج تک چلتی رہی۔ ٹیپو سلطان کو مارنے والوں میں کس کا ہاتھ تھا؟ کون تھے وہ لوگ؟ انگریزوں کی مجال نہیں تھی۔ ان کے شہید ہونے کے بعد ان کے جسم کو پکڑنے نہیں جا رہے تھے، ڈر کے مارے ہاتھ چھو نہیں رہے تھے، اتنا خوف ان کے دل میں تھا۔ لیکن سلطان ٹیپو کو اگر کسی نے دھوکہ دیا تھا تو وہ جماعت کے لوگوں میں سے تھا، میر صادق۔ یہ وہ لوگ منافقین تھے جو مومنین کے لیے کانٹے بچھاتے ہیں اور ان کی بدترین موت ہوتی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ جو اس طرح سے اسلامی نظام کی آڑ بنیں گے ان کے لیے اللہ کا خوفناک عذاب تیار ہے۔ لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اپنے عمل سے ہم فلاں کو نیچا کر دیں گے، روک دیں گے، کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو۔ نظام اسلام، نظام مصطفیٰ کی باتوں میں جو بھی رکاوٹ ڈالے وہ منافقین کے ساتھ جائے گا۔ عزیزان گرامی، اگر اپنے سے کوئی کام نہ ہو سکے تو ٹھیک ہے، اللہ اللہ کرتے رہو، لیکن کسی کے راستے کا پتھر ہرگز نہ بننا۔ کسی کے راستے کا پتھر نہ بنو، کسی کو ٹھوکر لگ نہ جائے۔